ہن مرضی دی گل ہے کہ کوئی رسول اللہ نال وفا کر کے لے لوے یا بے وفائی کر کے لے لوے، لبے گا جو اللہ نے مقدر کر چھڑیا، لیکن لبیک والا تمہیں مبارک ہو، تم نے جیلیں، سختیاں، مصیبتیں، پریشانیاں یہ بھی مصطفیٰ کی رضا کے لیے لی ہیں، اور اللہ تمہیں نظام مصطفیٰ کی دولت بھی اسی صدقے سے عطا فرمائے گا۔ وہ عیسائی ہیں، وہ یہودی ہیں، وہ فلاں ہیں، تو جن کی مثالیں دی جاتی ہیں، جب آپ سارے نظام پکڑ کے، پڑھ کے، دیکھ کے، پرکھ کے رسول پاک کے نظام کی طرف نظر کریں گے تو اللہ کی عزت کی قسم کھا کے عرض کر رہا ہوں، کلندر لاہوری کی طرح یہ بات کہنے پہ آپ بھی مجبور ہو جائیں گے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، کیونکہ سرما ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجم۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تاب اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ حمد و صلاۃ کے بعد بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ مجھ ناچیز کو حق اور سچ بیان کرنے اور ہم تمام مسلمان بھائیوں کو حق بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ شکر ہے کہ اس رب نے مجھے اور آپ کو ایک ایسی جماعت عطا فرمائی اور ایک ایسی جماعت کا ساتھ عطا فرمایا کہ جس جماعت کے منشور کو اللہ کی تائید بھی حاصل ہے اور رسول اللہ کی تائید بھی حاصل ہے۔ یہ کوئی جذباتی بات نہیں کہہ رہا، اس پر آپ حضرات کی توجہ مجھے درکار ہے۔ مجھے وقت جتنا دیا گیا ہے میں نے کوشش کرنی ہے کہ اسی وقت میں رہتے ہوئے اپنی بات آپ حضرات کے سامنے ذکر کر سکوں۔ یہ بات سمجھنے سے پہلے میں ملت کے نوجوانوں کو ایک دعوت فکر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات تحریک لبیک پاکستان کو جاننے، سمجھنے اور اس کے نظریے کو پرکھنے سے پہلے دنیا کے اندر موجود جتنے بھی نظام ہیں ان نظاموں کا ایک مرتبہ مطالعہ کیجیے۔ کس جماعت کا اور کس ملک میں کتنے ٹینیور کے لیے، کتنی مدت کے لیے کون سا نظام لایا گیا اور اس کے نتائج کیا نکلے۔ جب آپ خود کتاب کھولیں گے، جب آپ خود انٹرنیٹ پر بیٹھ کر دنیا میں رائج نظاموں کو پرکھیں گے اور اس کے بعد سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ راستے کے اندر پڑے ہوئے بے نور کنکر کبھی بھی 14ویں کے چاند کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جن آباد تک میری آواز پہنچ رہی ہے اور ان کی توجہ میری جانب ہے، کیونکہ میں نے وقت تھوڑا ہے، باتیں کو تھوڑی زیادہ کرنی ہے۔ آپ ذرا ایک بار ہاتھ اٹھا کے محبت کا اظہار کریں، ذرا ہاتھ اٹھائیے، آپ سارے دور لگائیں۔ میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت تفصیل کا وقت نہیں، لیکن آپ حضرات روشن ضمیر جلوہ فرمائے تو مجھے امید ہے کہ تھوڑی کہی گئی بات کو بھی آپ زیادہ سمجھیں گے کہ دنیا بھر میں رائج ہر نظام کو پرکھ لینے کے بعد، پڑھ لینے کے بعد، اس کے نتائج سے آگاہی حاصل کر لینے کے بعد اگر کوئی شخص رسول پاک کے نظام کو دیکھتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے اسے دنیا بھر کا ہر نظام، وہ چاہے یورپ کی کوئی معروف کنٹری کیوں نہ ہو،
وہ چاہے ایسا معاشرہ کیوں نہ ہو کہ جس کی مثالیں دی جاتی ہیں دنیا بھر میں. نظام دیکھنا جی تو پیرس کا دیکھو, نظام دیکھنا جی امریکہ کا دیکھو, نظام دیکھنا ہے یورپ کا دیکھو, نظام دیکھنا ہے فلاں ملک کا دیکھو, وہ عیسائی ہیں, وہ یہودی ہیں, وہ فلاں ہیں. تو جن کی مثالیں دی جاتی ہیں, جب آپ سارے نظام پکڑ کے پڑھ کے دیکھ کے پرکھ کے رسول پاک کے نظام کی طرف نظر کریں گے تو اللہ کی عزت کی قسم کھا کے عرض کر رہا ہوں, کلندر لاہوری کی طرح یہ بات کہنے پہ آپ بھی مجبور ہو جائیں گے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ, کیونکہ سرما ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجم. ہوتا کیا ہے ہمارے ساتھ؟ ہمارے ساتھ ہاتھ ہوتا ہے اور بڑا لمبا چوڑا ہاتھ ہوتا ہے. پہلی چیز کہ ہمیں جاہل رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہمارے بارے میں یہ بات عمومی طور پر کہی جاتی ہے, ان لوگوں کو کیا خبر ہے نظام کسے کہا جاتا ہے, انہیں کیا پتا ہے مملکت کسے کہتے ہیں, انہیں کیا خبر سیاست کسے کہتے ہیں. تو ہم انہیں کہتے ہیں جس سیاست کا تمہیں بھی علم نہیں ہے, رسول اللہ کے غلام اس سیاست کی ابتدا بھی جانتے ہیں, انتہا بھی جانتے ہیں. ہمیں جاہل رکھا جاتا ہے اور اس جاہل رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ دوسرا ہاتھ یہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنے سے اس طریقے پر روک دیا جائے کہ اس چیز کو ہمارے لیے نفرت کا مقام بنا دیا جاتا ہے. بھئی اگر آپ اس طرف گئے تو آپ کی جو رئیس عزت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. مولویوں کا کام ہی کیا ہے سیاست کی بات کرنا. اور بھئی کتنی جماعتیں اسلامی, سب کے ساتھ کمپیریزن شروع ہو جاتا ہے, اس کا لیڈر ایسا ہے, اس کا لیڈر ایسا ہے, اس جماعت کے کارکن اتنے ہیں, اس جماعت کے اتنے ہیں. اتنی بڑی بڑی جماعتوں میں ایک لبیک کی حیثیت کیا ہے؟ میں نے کہا یہ برگلانے کا انداز ہے. اس مسئلے کو سمجھنا, اگر تم اس بات پر ایمان کامل رکھنے والے ہو کہ میاں دنیا کے ہر نظام سے ستھرا نظام مصطفیٰ ہے, دنیا کی ہر طرز حکومت سے بہتر نظام محمد مصطفیٰ عطا فرما کے گئے, تو اللہ کی عزت کی قسم ساری دنیا ایک طرف ہو, رسول پاک کا اکیلا غلام ایک طرف کھڑا مقابلہ کرتا ہو. لیکن اگر ہم خود ہی اپنی آنکھوں کو مونگ لیں اور نظام مصطفیٰ کے بارے جاننا ہی نہ چاہیں, ایک اور کنسپٹ ہے ہمارے دماغوں میں کہ بھئی جب نظام مصطفیٰ آ جائے گا تو پتہ نہیں سونے کی سڑکیں بن جائیں گی. ہمارا خیال یہ ہے کہ جب نظام مصطفیٰ آ جائے گا امیر غریب بن جائے گا, غریب امیر بن جائے گا. ہمارا شاید اگر کسی کا خیال ہے کہ جب نظام مصطفیٰ آ جائے گا تو یہ مادی اور دنیاوی یہ تبدیلیاں آ جائیں گی. میں نے کہا نظام مصطفیٰ کی منزل بڑی گھٹن ہے. اس کے لیے ہمارے اسلاف نے ایک دو دن سے نہیں 75 سال گزر گئے, ہمارے بڑے قربانیاں دیتے آ رہے ہیں اور آج بازی ہمارے ہاتھ میں ہے. اور ہم جب چلے جائیں گے یہ نظام رسول اللہ کے ہمارے بعد آنے والے غلام اٹھائیں گے, اور انشاءاللہ وہ منزل آئے گی کہ جب محمد مصطفیٰ کا نظام نافذ ہوگا تو پھر منظر کشی اس طرح نہیں گنی جائے گی کہ ان کی معیشت کا سکہ یہاں تک آ پہنچا, اس طرح نہیں کی جائے گی مہنگائی کا لیول اتنا کم ہو گیا, اس طرح نہیں کی جائے گی کہ سڑکیں اتنی بن گئی اتنی رہ گئی, اس طرح نہیں کہ انڈسٹریاں اتنی لگ گئی اتنی رہ گئی. اور میں نے کہا یہ تو مادیت کا نظام ہے. نظام مصطفیٰ فقط مادیت کا نہیں, نظام مصطفیٰ پہلے روحانیت کا نظام ہے, بعد میں مادیت کا نظام. گرامی قدر حاضرین, میں زیادہ باتوں کو تھوڑے لفظوں میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ کو شاید اندازہ نہ ہو کہ میرے لیے یہ بات کتنی مشکل ہو رہی ہے, لیکن میں کوشش کرتا ہوں جو معافی ضمیر ہے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر سکوں. ایک بار محبت سے سبحان اللہ فرما دیجیے. سارے ذرا اونچی بولو, کچھ نہیں ہوتا, دب کے بولو. یا اللہ جو سبحان اللہ بولے اج راتی سوے امیر المجاہدین دا دیدار عطا فرما دے. توجہ رکھنا جی حضرات میری بات پر. اگر کسی کا ذہن ہے, ہم میں سے بھی اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ معیشت کا درست ہو جانا نظام کے درست ہو جانے کی دلیل ہے, میں نے کہا نہیں, معیشت تو بڑی بات کا مسئلہ ہے. سڑکیں بن جانا نظام کی بہتری کی علامت ہے. میں نے کہا سڑکیں اور راستے بن جانا یہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے. نظام مصطفیٰ کسی بڑی شے کا نام ہے. نظام مصطفیٰ ایک آفاقی نظام ہے
کہ پوری دنیا کے دماغ مل کر جو نظام بنائے تو تین طرح کے نظام بنے، یا کمیونزم بنا، یا سوشلزم بنا، یا پھر یہ سرمایہ دارانہ نظام بنا، یا جمہوریت آ گئی، جمہوریت کی بھی کئی ٹانگیں توڑ دی۔ میں نے کہا ساری دنیا کے دماغ ملے تو یہ تین چار نظام رائج کر سکے، لیکن یہ دماغ اس ذات تک پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے جہاں سے محمد مصطفیٰ کے غلاموں کو نظام ملا۔ ہمارا نظام انسانی دماغ کی پیداوار نہیں ہے، ہمارا نظام جس نظام کی ہم بات کرتے ہیں نظام مصطفیٰ، یہ افراد کے مل بیٹھ کر یہ تشکیل نہیں پایا گیا۔ ہمارا نظام وہ ہے جو اللہ نے اپنے سنے محبوب محمد مصطفیٰ پر نازل فرمایا۔ گرامی قدر حاضرین، مہمانان گرامی کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، اور انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر کے بعد ذکر گوشہ امیر المجاہدین بھی جلوہ فرما ہونے والے ہیں۔ حاضرین محترم، ہمارا نظام جس نظام کی ہم بات کرتے ہیں نظام مصطفیٰ، یہ آفاقی نظام ہے، اس کو انسانی دماغوں کی پیداوار نہ کہو۔ اور پھر میں بڑی سادگی کے ساتھ یہ بات بھی آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو بھی پولیٹیکل سائنس پڑھنے والے ہیں طلباء، یا وہ پروفیسر کہ جو ٹیچر ہیں، پڑھاتے ہیں، خود تعلیم دیتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کبھی بھی دنیا کے کسی نظام کو نظام مصطفیٰ کے ساتھ کمپیر کرنے کی جسارت نہ کرنا۔ یہ کمپیر کرنے کے لائق دنیا کا کوئی نظام ہے ہی نہیں جو نظام مصطفیٰ کے مقابلے میں جس کا تقابل کیا جا سکے اور یہ کہا جا سکے اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے تو اس میں یہ ہے۔ ہم نے کہا سارے نظام ایک طرف، اللہ کی عزت کی قسم نظام مصطفیٰ ایک طرف۔ یہ نظام ہے کیا؟ جب یہ نظام آئے گا تو اس کے ثمرات کیا ہوں گے، اور اس نظام کو لانے کے لیے ہمیں کس حد تک جانا ہے۔ یہ دو باتیں عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، توجہ ہے حضرات کی طرف۔ ایک باری ہاتھ چوکے سبحان اللہ فرما دے۔ اے جڑے حضرات خطیب ہیں نا، انہوں نے پتہ ہے کہ لمبی گل نو تھوڑے لفظاں کہنا کڈا سوکھا ہوندا ہے تے کڈا اوکھا ہوندا ہے، تے تسی ذرا قدر کرو، ٹائم میں تہاڈا بھی بیچارے زیادہ حائل نہیں رہنا چاہتا، دب کے بولو سبحان اللہ۔ یہ نظام مصطفیٰ اس کی سب سے بڑی نشانی اور علامت ہے کہ اس میں افراد کو مال پیسے کے ذریعے نہیں، ان کے تقوی کی بنیاد پر پرکھا جاتا ہے۔ عزت کا معیار روپیہ نہیں۔ نظام مصطفیٰ جب آتا ہے نا تو نظام مصطفیٰ پھر یہ نہیں کہتا کہ جس کے پاس مال زیادہ ہے، جس کے پاس دنیا زیادہ ہے، جس کے پاس دنیا کی دولت ہے، جس کے پاس عہدہ بڑا ہے، اس کی عزت، اس کا وقار، اس کا مرتبہ زیادہ ہے۔ نظام مصطفیٰ جب آتا ہے تو دیکھا یہ جاتا ہے محمد مصطفیٰ سے محبت کس کے دل میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہ وہ نظام ہے، اس کی پہلی علامت ہے۔ اور دوسری بات، انسانوں کو، آدمیوں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ وہ شرف دیا جاتا ہے جس شرف سے رب نے بندے کو مشرف فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک دو نہیں متعدد حدیث ہے، بلکہ اس نظام کے بارے میں ایک ایک لفظ یا رسول اللہ کا بیان کرتا ہے یا خدا کا بیان کرتا ہے۔ حبیب خدا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ذرا غور کرنا، ایک مثال دے کے آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اب جیسے میں تقریر کر رہا ہوں، میں حالانکہ تحریک لبیک پاکستان کے ایک ماڑے سے کارکن کا بھی خادم ہوں، ہمیں خدمت پر ناز ہے، فخر ہے الحمدللہ۔ یہ جماعت قدسیوں کی تائید والی جماعت ہے۔ میں تقریر کر رہا ہوں جی، کوئی بندہ اٹھ کے شور مچانا شروع کر دے تو میرا خیال ہے جتنے بندے بیٹھے ہیں سب ناگواری کے ساتھ دیکھیں گے، وہ کہیں گے چلو مولوی صاحب لگے نے، چلو ماڑا ہی صحیح، پر تیرا کم نہیں بنتا تو روڑا پاویں، تو گل کرے۔ یہ ہمارے مزاج میں آ گئی ہے بات، لیکن سنیے گا، حضرت عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل کے حاکم، یہ ہے رسول اللہ کے نظام کی علم بردار، خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے میں تم سے خطاب کرنے لگا ہوں۔ حضرت سلیمان فارسی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عمر لا سما ولا طاعۃ، ہم آپ کی بات سننا بھی نہیں چاہتے اور اطاعت بھی نہیں کریں گے۔
کتنی بڑی بات کہہ دی. اور یہ جملے بغاوت کے جملے ہیں کہ جناب آپ ہم سے خطاب کرنے لگے, ہم تو آپ کی سنیں گے بھی نہیں. اطاعت کرنا تو بڑی بات کی بات ہے. جب حضرت سلیمان فارسی نے یہ جملہ کہا تو کسی نے یہ نہیں کہا بھی آپ چپ کر جائیں, آپ کو پتہ کوئی نہیں ہے, ان کو خبر ہے, آپ خاموش ہو جائیں, یہ نہیں کہا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا, فرمایا اے ابو سعید یہ بتاؤ اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے. حضرت ابو سعید خدری تھے, میں نے پہلے غالباً حضرت سلیمان فارسی کا نام لے لیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ, آپ سے پوچھا گیا بتاؤ وجہ کیا ہے. سنو حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں, کہتے ہیں عمر یہ جو یمنی چادریں آئی تھیں, حصے ملے تھے, یہ ایک ایک چادر سب کو ملی ہے, تو اس میں سے تو کسی کا کرتا نہیں بنتا. آپ امیر المومنین ہیں, دو چادریں ملا کے کرتا بنایا گیا ہے, آپ کے پاس یہ دو چادریں کہاں سے آ گئی؟ یہ اسلام کا مزاج ہے, یہ رسول اللہ کے نظام کا مزاج ہے کہ جہاں گڑبڑی دیکھی جاتی ہے سوال کیا جاتا ہے, اور پھر سوال پر جواب آتا ہے. اور جواب سے زبانی کلامی نہیں آتا کہ آج ہم نے دیکھا وہ پریس کانفرنس ہو رہی تھی, بلکہ ایک میٹنگ ہو رہی تھی, اور اس میں سامنے سارے مولوی بیٹھے ہیں سرکاری, اور میڈم نور جہاں بیٹھ کے ان کو تبلیغ کر رہی ہے. میں نے کہا سبحان اللہ, قیامت اور کنی کو دور رہ گئی ہے. یہ قیامت کی کتنی بڑی علامت ہے کہ بھئی میاں دنیا کی سب سے بڑی ٹکے چور, جھوٹی, دغاباز اور فراڈن وہ بیٹھ کر تقریر کر رہی ہے, اور مولوی سامنے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں واہ 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 بہت اچھی بات کر دی. میں کہا سبحان اللہ, جس قوم کے مزاج ایسے ہو اسے کیا خبر ہو کہ جب 22 لاکھ مربع میل کا حاکم کھڑا خطاب کرے تو صحابی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں عمر اطاعت بعد میں ہوگی, آپ کی بات بعد میں سنی جائے گی, پہلے یہ بتاؤ یہ دو چادریں تمہارے پاس کہاں سے آ گئی. حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے کو حضرت عبداللہ بن عمر کو اشارہ کیا, کہا اٹھو اور بتاؤ یہ چادریں کہاں سے آ گئی. تو صاحبزادہ جی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ دو چادریں ایک میرے حصے میں آئی تھی, ایک میرے ابا جان کو ملی تھی. کرتا نہ میرا بنتا تھا نہ ابا جان کا, میں نے اپنی چادر اپنے ابا جان کو ہدیتاً تحفتاً پیش کر دی, اس لیے کرتا بن گیا. اب سنو, جب یہ جواب دے دیا گیا تو پھر یہ نہیں ہوا جی اس پر ابھی انکوائری بیٹھے گی, کیونکہ انہیں پتا تھا یہ جو مصطفیٰ کے تربیت یافتہ ان کی زبانوں پر جھوٹ نہیں آیا کرتا, ان کی زبانیں جھوٹ سے پاک ہوتی ہیں. اس وقت صحابہ نے کھڑے ہو کر کہا عمر اب آپ خطاب کیجئے, ہم آپ کی بات بھی سنیں گے اور جیسے جیسے آپ کہتے رہیں گے ہم اطاعت بھی کرتے چلے جائیں. یہ نظام مصطفیٰ ہے. گرامی قدر حاضرین, مجھے حکم ہو گیا ہے تو میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں صرف ایک جملہ کہہ کے. وہ ایک جملہ بھی میرا اپنا نہیں, میں آپ کو صرف ایک بنیاد دے کر جانے لگا ہوں کہ خدا را مہربانی کرنا, اور جو بنیاد رسول کریم علیہ السلام نے امت کے لیے بنائی ہے اس بنیاد کے مطابق نظام مصطفیٰ کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ نظام مصطفیٰ آ کر رہے گا انشاءاللہ. حدیث شریف سنا دوں جی برکت کے لیے, ہولی بولے ہو دب کے بولو ذرا سبحان اللہ. میں نے پتا ہے میں کوئی سریلا خطیب تے ہے کوئی نہیں, لیکن حضرات جو ذوق کا مظاہرہ کرو گے حدیث سن کے انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. یہ حدیث ہے جامع ترمذی شریف میں, یہ نظام مصطفیٰ کی بنیاد بتانے لگا ہوں. میں جو بھی چاہتا ہے نظام مصطفیٰ آ جائے, یہ پہلی شرط ہے, یہ پہلی کڑی ہے جو رسول اللہ نے بیان فرمائی. اور اپنے آپ کو فرمان مصطفیٰ کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کریں, اور پھر میرے محبوب کا وعدہ انشاءاللہ پہنچے گا. اور جب حضور کا وعدہ آتا ہے, جب مصطفیٰ کا وعدہ آتا ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ پھر فیض آباد میں فرشتوں کی فوجیں بھی نازل ہو جایا کرتی ہیں. ہم نے وہ منظر دیکھے ہوئے ہیں, جب جان نکل رہی ہو, سینے پہ گولی لگی ہوئی ہو, تو بندے کی زبان پر نہ ماں کا نام آتا ہے نہ باپ کا, وہ پھر بھی بازو کھول کے کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ, رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ. سنیے حضرات, یہ کیسے آئے گا نظام مصطفیٰ؟ راوی ہے اس حدیث کے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ.
میں نے حدیث شریف میں جب بھی سناتا ہوں، جو حضرات سنتے رہتے ہیں مجھے ان کو تو اندازہ ہوگا کہ جب کسی راوی کا صحابی کا نام لیا جائے نا تو پھر آہستہ نہیں، پھر دب کے سبحان اللہ بولا کرو۔ ہاں ہمارے بابا جی نے ہمیں صحابہ کی محبت بھی دی ہے، اہل بیت کی محبت بھی سکھائی ہے۔ تو جب راوی حدیث کا نام آئے گا تو پھر محبت کے ساتھ بولا کریں۔ میں پھر نام لیتا ہوں، صحابی رسول ہے معتمد مصطفیٰ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ، فرمایا تم میں سے وہ شخص جس نے آخرت کو اپنی زندگی کا مقصود بنا لیا، آخرت کی فکر میں لگ گیا، یعنی اس میں یہ احساس بیدار ہو گیا کہ بھئی میں جو کر رہا ہوں مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا، میں جو زبان سے کہہ رہا ہوں مجھے جواب دینا پڑے گا، میں اگر کسی کا حق کھا رہا ہوں مجھ سے اس کا بدلہ لیا جائے گا، میں جو اگر ظلم کر رہا ہوں تو پورا بدلہ لیا جائے گا۔ فرمایا جس شخص نے اپنے آپ کو آخرت کی فکر میں ڈال لیا، فرمایا اللہ اسے پہلا انعام یہ عطا فرماتا ہے جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ اس کے دل کو بے نیازی سے بھرپور فرما دیتا ہے، پہلا انعام۔ اور دوسرا انعام کیا ہے؟ فرمایا وَجَمَعَلَهُ شَمْلًا، اللہ تعالیٰ اس کے بکھرے ہوئے معاملے بھی سمیٹ دیتا ہے۔ اسی کہنے ہیں بھی اس پاسے جانے ہیں تے مگروں کھلارا پہ جاندہ، چاچے نو راضی کیتا تے تایا روز پیا، تایا نو راضی کیتا تے خالہ روز پئی، خالہ نو ایک بچہ بیمار ہویا صحت یاب ہویا تے جناب دوسرا بیمار ہو گیا، دوجے نو صحت لبی تے بیگم بیمار ہو گئی، بیگم صحت یاب ہوئی تے کارج کوئی اور بیمار ہو گیا، اے جی مسئلے میرے واسطے ہی رہ گئے نے، میرے کام ہی نہیں پورے ہوتے، میں کدھر جا نہیں سکتا، میں تے پھنس گیا ہوں۔ سنو رسول پاک نے فرمایا تم اپنی زندگی کا مقصود اللہ اور اس کی رضا کو بنا لو تو پہلا انعام اللہ تجھے بے نیازی سے دل بھر دے گا، اور دوسرا انعام رب تیرے بکھرے معاملے سمیٹ دے گا، اور تیسرا انعام وہ ایک گونگلو تھا نا محمد مالک نام کا گونگلو، جسے بابا جی نے کہا تھا گونگلو، وہ صحافی تھا جس نے سوال کیا تھا تو اڈے کل پیسے کتھوں ہوں دے جی میں یہ جلسہ ختم ہونا ہے دے بعد کئیاں نے پوچھ رہے ہونا ہے اور لبیک آلے گا انہیں پیسے تو اڈے کل کتھوں آئے، ایڈا بڑا جلسہ کرا لیا یہ پیسے کدھروں آئے، یہ مال کدھر سے آیا؟ تو سنو رسول پاک نے کیا فرمایا، نبی پاک نے فرمایا وَآتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، فرمایا اللہ اس کو یہ انعام عطا فرماتا ہے کہ دنیا ذلیل کر کے اس کے قدموں پہ قربان کر دیتا ہے۔ یہ نظام مصطفیٰ کی برکتیں ہیں۔ اور سننا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دوسرا بندہ دوجیاں جماعتاں دی گل ہون لگی جے، دوسرا بندہ فرمایا ومن کانت الدنیا ہمہ، جنہیں اپنی زندگی دا مقصود ہی دنیا بنا لیا، کسے طرح مال اکٹھا ہو جائے اور کسے طرح باقی سیاسی جماعتاں مک جان میری جماعت رہ جائے، میں اپنے بری سارے تے پرچے کراں تے جدوں میری باری آوے میرے خلاف پرچہ بھی ظلم ہو جائے، میں اے بھی کراں وہ بھی کراں، ادھروں کھچا ادھروں تو کوئی یہ بھی دعوے کرے اسی جناب قرضہ لین نہیں جاواں گے، کشکول توڑ دیاں گے، اگر آئی ایم ایف کو جائیے تے اسی پھانسی چڑھنا وہ دے تو بہتر پسند کران گے، خودکشی کر لیں گے، بھئی سارے جوڑ توڑ پھاڑ تاڑ نفع نقصان سب اس کی سوچ یہ ہے کہ کسی طرح دنیا حاصل ہو جائے، کسی طرح دنیا کے عہدے مل جائے، کسی طرح دنیا کا نظام ہاتھ آ جائے۔ سنو نبی پاک نے کیا فرمایا کہ جو ایسا کرتا ہے جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ اس کی آنکھوں کے درمیان محتاجی لکھ دیتا ہے۔ یہ رسول پاک کا فرمان ہے۔ اور بابا جی ایک جملہ فرمایا کرتے تھے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول نبی ہے قول خدا قول نبی، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمانا یہ شان سے ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، فرمایا جڑا دنیا دے مگر لگ گیا اللہ او دے دو اکھاں دے درمیان محتاجی لکھ دیندا ہے۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے 75 سالہ پاکستان دی تاریخ نو پڑھ کے دیکھ لو، جننے حکمران آئے جدوں بھی جناب امریت آئی یا جمہوریت آئی، پاویں لنگڑی لولی آئی یا بڑی کامل ہو کے آئی، ہر دور دے اندر اس معاشرے دا کوئی علمیہ رہ گیا او جناب ساڈی پوری نہیں پہ رہی، او جناب کدی آئی ایم ایف کول، کدی امریکہ کول تے کدی جناب چائنا دے مگر، کدی سعودیہ کول، کدی ایران کول تے کدی روس کول، میں کیا انہاں کول جان دی لوڑ کوئی نہیں، تیرے مصطفیٰ تے آ جا، رب ساری دنیا تیرے قدموں میں چکا دے گا انشاءاللہ۔
گرامی کا حاضرین آخری جملہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلًا اللہ دے معاملات سارے کھلار دیندے اللہ دے معاملات نو بولو ذرا اللہ دے معاملات نو کھلار دیندے پھر وہ چاہ کے بھی سمیٹ نہیں سکتا اے جویں ہن ہوندی پئی ہے بلے والے دا بڑی کوشش کی پہنا ہے ایبسلوٹلی ناٹ دا چورن وچیا لیکن جدو پکڑ ہونی سی تے ہوئی جو ظلم ہم پر کیا میں کہا ابھی تو اس کا ایک حصہ بھی تمہارے اوپر نہیں بیتا حجت ایک حصہ ایمی رولا پا 7,500 تے میں کہا جو 60,000 علماء میں پڑھ کے دل لگ پایا سی ہو دو حجت تو آڈا مریا کوئی نہیں یوسف سلطانی کی روح کا جواب کیسے دو گے مولانا منیر نعمانی کی شہادت کا جواب کیسے دو گے تقریباً شہادات تمہارے گاٹے لگ گئے اللہ نے کہہ دیا اللہ کے سونے محبوب نے فرما دیا وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلًا اللہ اس کے معاملے بکھیر دیتا ہے وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ فرما اللہ دنیا پھر بھی انہی کی دینی ہے جنہی رب مقدر کر چھڑی ہے ہن مرضی دی گل ہے کہ کوئی رسول اللہ نال وفا کر کے لے لوے یا بے وفائی کر کے لے لوے لبے گواہ جو اللہ نے مقدر کر چھڑیا لیکن لبیک والو تمہیں مبارک ہو تم نے جیلیں سختیاں مصیبتیں پریشانیاں یہ بھی مصطفیٰ کی رضا کے لیے لی ہیں اور اللہ تمہیں نظام مصطفیٰ کی دولت بھی اسی صدقے سے عطا فرمائے گا گرامی کا حاضرین میں نے 2 وری 3 وری بلکہ آرڈر آ گیا تو میں تو بڑی کوشش کی تھی کہ چلو 2-4 گلاں ہو جان گیاں لیکن ٹائم باقی تھوڑا ہے تو میں اپنی گل نو اسے گل سے سمیٹنا علامہ محمد اقبال دے نے اشعار سے اپنی گل ختم کرنا آپ نے فرمایا غلامی نو کو سنگ نہیں لگے ہوندے ہن ذرا تساں حضرات سہرا لاؤنا میرے نال ماشاءاللہ چلو حکم آ گیا گرامی کا حاضرین وقت تھوڑا ہے کام زیادہ نہیں بولو ذرا بولو ہاتھ کھڑے کرو میں پتہ لگے کڑے کڑے جوان بیٹھے ہو سچے کھپے نظر مارے ہو کہ دوجی پارٹی والا تو نہیں بیٹھا آگے اسوں اللہ علیہ وچے اور رسول پاک دے جنون غلاماں وچ کوئی فرق ہوندا جڑے سوں اللہ آئے ہوندے نا او دیکھ کے پریشان ہو جاندے تے جڑے حضور دی غلامی وچ آئے ہوندے غلاماں نو دیکھ کے چہرے وی کھڑ پیندے اج دے منہ تے 12 بجے ہن سمجھ لینا کدھر سجے کھبے آیا تے جیدا چہرہ چمک رہا ہوے سمجھ لینا رسول اللہ دا غلام آیا بیٹھا میاں وقت تھوڑا ہے کام زیادہ زخم تو اپنا ہے ابھی تازہ اٹھو جگاؤ تم دہر کو خطرہ لاحق ہے اب فقر کو کیا کرو گے جوانیوں کا دنیاوی صدانیوں کا کوئی جو مارے نبی پہ ڈاکے اور بنائے نبی کے خاکے پھر بھی سنی تو سو رہے کر پھیل جائے گا ہر طرف شر اٹھ میدان عمل میں آ جا ارے نور بن ظلمتوں پہ چھا جا حبیب داور شفیع محشر پلائیں گے ہم کو جام کوثر تو آؤ نا جانوں کو وار دے ہم قرض پچھلے اتار دے ہم ہاتھ میں لے کے سیف حیدر یزیدیوں کے اتار دے سر زمین کا کرتاس پاک کر دے مرزا گیری کو خاک کر دے جو پردہ شان نبی پہ آئے ایسے پردے کو چاک کر دے جو سنیوں ہی سے لے کے کھا لے نبی کی عزت پہ ہاتھ ڈالے ایسے کتوں کو مارنا ہے اپنے گھر کو سوارنا ہے ارے اٹھو اٹھ بھی جاؤ نبی بلاتے ہیں دوڑے آؤ ہے امتحانوں کا وقت آیا لٹا دو اب تک ہے جو کمایا جو سر کٹانے کو تم ہرا دی تھام لو آ کے دست غازی اور پھر لگا دو ایسے نبی کا نعرہ کہ گونج اٹھے جہان سارا تواڈی آواز دسے سپیکر دی ہولی ہوئے تواڈی آواز دسے کہ رسول اللہ کا نظام لیا کے دم لوا گے انشاءاللہ لبے